ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، احکام شریعت پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچے، ہر گھر میں قرآن کی بات پہنچے، گھر گھر میں جہاں جہاں وینس انٹرٹینمنٹ دیکھا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، ان سب تک قرآن کا پیغام پہنچے، صاحب قرآن کا فرمان پہنچے، صحابہ کرام کا طور طریقہ پہنچے، اہل بیت عظام کا طریقہ کار پہنچے، کس طریقہ سے ان لوگوں نے اسلام کو بچایا اور کس طریقہ سے اللہ کریم نے اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اسلام کو پھیلایا سرکار نے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر راہ کی طرف گامزن کریں، تو یقیناً ہمیں سہارا لینا پڑے گا، اور سہارا کس کا لینا پڑے گا؟ قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ ناظرین، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں کامیاب انسان بن جاؤں اور میں کسی چیز کا سہارا نہ لوں، میں بھلے بہت کوشش کرتا رہوں لیکن یقین جانیے میں آگے نہیں بڑھ پاتا، آپ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے سہارا مین جو چیزیں، ہم لوگوں کے سہارے تو لے لیتے ہیں، بزرگوں کے سہارے بھی لے لیتے ہیں، لیکن جو جڑ ہے جس کا سہارا سب لیتے ہیں، اسی سہارے سے ان کو سہارا ملتا ہے، تو ناظرین اکرام وہ قرآن ہے، وہ صاحب قرآن ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرامین ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں، اور ہم انہیں عمل پیرا ہو کر ان پر یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو ڈھال کر ہم کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑ دیں، سرکار کے فرامین کو چھوڑ دیں یا کسی قرآن کی آیت کے ایک لفظ کو بھی چھوڑ دیں، اللہ کا فرمان تو بہت دور کی بات ہے صاحب، قرآن کے ایک لفظ کو بھی چھوڑ دیں، تو یقین جانیے ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو یقیناً ہمیں قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یہ جاننا ہوگا، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام کی صحبت نہیں، علماء اکرام کی صحبت۔ ہاں، اگر وہاں بھی آپ کو اچھا عالم مل جاتا ہے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کہیں پہ بھی آپ کو اگر اچھا عالم دین مل جاتا ہے جس سے آپ صحبت لگا کر، صحبت کو اپنا کر، صحبت کے وقت کو گزار کر کچھ اچھی چیز حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کا فرمان جان سکتے ہیں، اللہ کا فرمان جان سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں اپنی زندگی کو بسر کیا، یہ اگر جان سکتے ہیں تو یقین جانیے وہ آپ کا جو ٹائم ہے بہت قیمتی ہے اور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ یقیناً ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہے جتنی دیر ہم یہاں بیٹھتے ہیں سرکار کی نعت سنتے ہیں اور علماء اکرام سے گفتگو سوالات کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، موضوع لے کر ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع یقیناً اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں، شریعت کے جو حکم ہیں، ان میں آپ کو اسلامک مہینے بھی ملتے ہیں۔ اسلامی مہینے محرم سے سٹارٹ ہوتے ہیں ناظرین۔ ہمارا جو سال کا آغاز ہے محرم سے آغاز ہوتا ہے۔ محرم پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ صفر کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، محرم کے ابھی ہم اختتام میں، ہم سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، پہلے تو جمعے کے دن کی آپ کو مبارکباد بھی ہو، اور جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے، اس کو بھی جاری رکھیے، جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیے جمعے کے دن عید کا دن ہے مومنین کے لیے، اور عید اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر عیدی مل جائے مجھے اور آپ کو تو ہمارے میں کہتا ہوں ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور عیدی اگر حاصل کرنی ہے تو ناظرین
کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے لبوں کو درود و سلام سے معطر کر لیں، یقین جانیے آپ کا دل بھی چمک اٹھے گا، آپ کا دل بھی جگمگا اٹھے گا۔ محترم ناظرین کرام، سفر کی آمد ہے، سفر کا بابرکت مہینہ، جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ نحوست ہے، نحوست والا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بلاؤں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی بھی کام اسٹارٹ نہ کیا کریں۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے صاحب کیوں نہ اسٹارٹ کریں؟ تو جواب آتا ہے یار نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے جو کام اسٹارٹ کرو خراب ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم جانیں گے، یہ جو لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی کام اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں حدیث بخاری شریف میں نظر آتی ہے، ہمیں دکھائی دیتی ہے، علماء اکرام سے ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کب تکلیف دیتا ہے؟ کہ جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو یا اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، اپنی بات اس میں ایڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سرکار کی طرف سے تھوڑی ہمیں بتایا گیا کہ سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، فلاں دن یہ نہیں کرنا۔ ہمیں تو کہا ہے بھئی سفر کا مہینہ بھی بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں بھی جتنے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں کرتے چلے جائیے، کر گزریے، اللہ اس پر برکت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اب ہم چلے گئے 1400 سال 1600 سال پیچھے، جب جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا۔ ناظرین اس وقت تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، پچھلا ہمارا موضوع یہی تھا، تو ہم کیا بات کریں، اس وقت لوگ کیا کچھ کہا کرتے تھے، سفر یہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے، اس میں یوں ہوتا ہے، اس میں اس طرح ہوتا ہے۔ جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے آ کر فرمایا تمام دن اللہ کے ہیں، اللہ نے دنیا بنا دی، مسلمانوں کو پیدا کر دیا، اسلام آ گیا، انسان کو بنا دیا، کوئی مقصد تھا ناظرین، وہ مقصد ہم جتنی اس پر گفتگو کریں گے ہماری بات وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ اس پر میں اختتام کرتا ہوں کیونکہ ہم علماء اکرام سے جانیں گے سفر کے مہینے میں کیا نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یہ جو لوگوں کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے، اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے سفر کے مہینے میں گھروں میں قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، کروانی چاہیے، پورا سال کروانی چاہیے، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے نورانی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو قرآن تو ہر وقت پڑھنا چاہیے، قرآن خوانی بھی کروانی چاہیے، لیکن سفر ہی کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کیوں کرائی جاتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کیا سفر کے مہینے میں جو لوگ کام اسٹارٹ کرتے ہیں کیا ان کا کام خرابی کی طرف بڑھتا ہے؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی اگر لوگ اس طرح کا کنسیپٹ لے کر بیٹھ گئے۔ کیا وجہ ہے علماء کرام سے جانیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے علامہ صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں اورنگزیب بھائی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا جلوہ خانہ ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ واہ 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 سبحان اللہ، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا جلوہ خانہ بے مثالی کو ناز ہے جس پر، واہ واہ سبحان اللہ، بے مثالی کو ناز ہے جس پر، وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا جلوہ خانہ
ایک پل واہ واہ، میں بہت خوبصورت۔ ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں، آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا جلوہ خانہ، ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا پنج گانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اورنگزیب بھائی، اللہ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، بے شک یہ نماز میں بھی سرکار کا ذکر ہے، قرآن میں بھی سرکار کا ذکر ہے، ہر مقام پہ سرکار کا ذکر ہے۔ اگر کبھی کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو فلاں جگہ سے ختم کر دیں یا فلاں مقام سے ختم کر دیں تو یقین جانیں ان کی نسلیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو سایہ ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے یقیناً اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر گھٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اسے تنزلی عطا فرماتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، ہر اچھے کام پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یا جو ان کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کریم ان پر بڑی مہربانیاں فرماتا ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، ذکر خالص حضور کا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو معاشرہ اتنی تیزی کے ساتھ چل گیا کہ ہم حضور کے ذکر کے ساتھ اپنے کسی بزرگ کو بھی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ناظرین ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے لیکن یہی حقیقت ہے، جب ذکر ہو سرکار کا تو پھر بس سرکار ہی کی بات ہو، اگر ذکر ہوتا ہے رب کا تو اللہ ہی کی بات ہو۔ لیکن ہاں علماء اکرام فرماتے ہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ حضور خدا تو نہیں ہے، باخدا وہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب اور حبیب کی بات ہے، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے ناظرین، کہ وہ کیا ہیں وہ کیا نہیں ہے۔ اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم محبت کی بات کریں ناظرین، اگر یہ محبت کا سلسلہ نہ ہوتا تو شب معراج ہمیں کہاں ملتی۔ اللہ نے فرمایا پیارے آ جا، میرے پاس آ جا۔ باقاعدہ ناظرین آپ قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن میں سورہ اگر ہم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، سورہ اسرائیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، 15ویں سپارے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم چلے جائیں 28ویں پارے کی اگر ہم بات کریں، ہم 29ویں پارے کی بات کریں، مختلف آیات میں ہمیں سرکار کے فرامین کے ساتھ ساتھ اللہ اور حبیب کی جو ملاقات کا ایک معاملہ ہے وہ ایک سلسلہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا، سفر کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، علامہ صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں، نعت خواں بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اورنگزیب بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ناظرین، پروگرام بریک میں جانے سے پہلے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آج کا ہمارا موضوع سفر المرجب کی فضیلت، جو ہمارے ہاں لوگوں کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں علامہ صاحب ہمارے ساتھ. علامہ صاحب فرمائیے گا کہ سفر المرجب کا یہ جو خوبصورت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، پہلے تو اس کی فضیلت پر ہم بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو میں نے انٹرو میں عرض کیا اس پر ہم بات کرتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، بے پناہ احسان ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں اپنی ثنا گو کی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تعلیم و تربیت کا موقع فراہم فرایا. جیسے کہ آپ نے ماہ سفر کے حوالے سے بات کی ہے، میں قرآن مجید الفرقان حمید کی سب سے پہلے ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہوں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مہینوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں وہ ابتدائی 4 مہینے، وہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. وہ 4 کس طرح ہیں کہ پہلے ایک رجب کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد متواتر، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے بیان کرے ہیں. اچھا، اب ہمارے یہاں سب سے پہلے عوامی طور پہ میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا، لوگوں میں ایک بڑی مسکانسیپٹ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو محرم الحرام، یہ سفر کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ بڑا برا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اس اندر بہت زیادہ بدشگون وغیرہ لوگ اس میں لیتے ہیں. تو سب سے پہلے حامد بھائی، میں آپ کے توسط سے، اور جیسا کہ ہمارا آج کا جو یہ پروگرام کا سلسلہ بھی احکام شریعہ ہے، تو ہم شریعہ کے طور پہ اس کے مطابق میں آپ کو صحیح بات بیان کروں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا جز ہے جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفرہ، کہ سفر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے سفر کو شاید بنا لیا. اچھا، یہ کیسے بنا؟ یہ عرب کے زمانے کے اندر، یعنی جب زمانے جاہلیت تھی تو اس زمانے کے اندر وہ لوگ سفر کو بڑا ہوتا کیا تھا کہ عموماً اس زمانے میں سفر کا مہینہ جب حرمت والے مہینے ختم ہوتے تھے تو لوگ فوراً اپنا کاروباری اور تجارت کے سلسلوں میں اپنے گھروں سے لوگ کوچ کر جاتے تھے کاروبار اور تجارت کے لیے. تو ان کے گھروں میں چند افراد پر محیط لوگ رہ جاتے تھے. اکثر و بیشتر ہر گھر کے لوگ کچھ نہ کچھ تجارت کی غرض سے سفر پر ہوتے تھے. تو ان کے گھروں میں کیونکہ ایک کمی اور لوگوں کے اندر ایک کمی واقع ہوتی تھی، تو اس زمانے میں اس کو، یہ سفر کے مہینے کو وہ لوگ جو ہے وہ اس سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں سفر میں، ہمارے گھر میں لوگ سفر پہ چلے جاتے ہیں، وہ گھروں کے اندر تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، مختصر سے لوگ رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ سفر کو ایسے تعبیر کرتے تھے. پھر اسی طرح اس زمانے جاہلیت کے اندر اس مہینے میں بڑے بدشگون ہوتے تھے لوگ، بہت سارے شگون ایسے لیتے تھے، بدشگون، بدفعال، یہ ساری چیزیں اس طرح کی کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تر سوالات کا صرف ایک جواب ارشاد فرمایا، لا سفر. سفر کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے اس کی فضیلت بیان کر دی ان تمام چیزوں کا رد کرتے ہوئے کہ سفر کا مہینہ بھی اسی طرح ایک مہینہ ہے جس طرح بقیہ سال کے 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں جیسے 4 مہینے حرمت والے اور اس کے بعد جو بقیہ 8 مہینے ہمیں نظر آتے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ جو مہینے ہمارے لیے زندگی میں ہوتے ہیں، اسی طرح سفر کا مہینہ بھی ہمارے لیے زندگی میں. جو حرمت والے میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے گا مختصر سا کہ حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر یہ زمانے جاہلیت میں بھی، کیونکہ جو لوگ ملت ابراہیمی پر تھے، حضرت ابراہیم کے اس سے چلے آ رہے تھے، تو وہ ان 4 مہینوں میں نہ تو قتل و غارت کیا کرتے تھے، نہ لوٹا مار کیا کرتے تھے، کسی طرح کا کوئی غلط فعل جس کو ہمارے یہاں معاشرے میں ایک برائی یا برائی کا فعل سمجھا جاتا، وہ ان تمام تر چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے. اور ان مہینوں کے اندر خود کو کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ اپنا وقت، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر مصروف رکھ کے گزارے. کیونکہ اسی حرمت والے مہینوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، تو عموماً عرب کی طرف لوگ حج کے سفر پہ آتے تھے. تو آنے کی وجہ سے عرب کا جو جہالت کے زمانے میں جو اکثر خاص طور پہ جو عرب والے لوگوں کا جو گزر بسر کرنے کا انداز تھا وہ لوٹا ماری کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹا ماری کرتے تھے. اب خاص طور پہ کیونکہ حج صرف کعبے کا ہی ہو سکتا تھا، تو جو لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ آ رہے ہوتے تھے
تو ان کے ساتھ لوٹا ماری نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس مہینوں کی عظمت رکھی تھی. اور یہ ایسی عظمت تھی، آپ اندازہ لگائیں حامد بھائی کہ جب یہ ماہ کیا کہتے ہیں نہیں، یہ جو حرمت والے ماہ آتے تھے، ماہ حرمت والے جو آتے تھے، تو آپ اندازہ کریں حامد بھائی اس مہینوں کے اندر اگر کسی کے ساتھ آپ کی میری جنگ بھی ہے نا، تو ہمیں پتہ لگا جیسے حرمت والا مہینہ آج سے شروع ہو گیا تو وہ اپنی جنگوں کو 4 مہینے تک ختم کر دیتے تھے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت تھی ان کے نزدیک. اچھا حضرت، سفر کے جیسے کہ مہینہ ہے، لوگوں کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، نحوست ہے، بلائیں آتی ہیں، پھر اس مہینے میں زیادہ تر قرآن خوانی کا اہتمام بھی کرتے ہیں. قرآن خوانی کا اہتمام تو کرنا آئی تھنک اچھا عمل ہے، پورا سال ہی کرنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا حدیث کی روشنی میں؟ اچھا دیکھیں، جیسے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، اس سوال کے اندر میں پہلے ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ قرآن خوانی کرائیں یا دین کا کوئی بھی کام کرائیں، وہ کام کا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس کا مقصد للہیت ہونی چاہیے، تو ہی اس کام کا فائدہ ہونا چاہیے. ہاں، قرآن مجید کا یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور رکھا ہے کہ اس کی تلاوت کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، وہاں پر حفاظت ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ہم قرآن خوانی کراتے ہیں، آپ اور ہم، اور اس میں جس طرح آ کے قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن خوانی میں جو یہ ایک ہمارے یہاں ایک اچھا عمل ہے قرآن خوانی کرانا، کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک نشست سج جاتی ہے، سب مل کر سب کو ایک موقع مل جاتا ہے، یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے. لیکن اس عمل کو صرف اس لیے کرنا کہ ہماری اس سے بلائیں دور ہوں گی، تو اس سے بہتر یہ سب سے پہلے اس میں ہم نیت کا دار و مدار رکھیں کہ اس عمل کا جو حقیقی مقصد اور ضروری مقصد وہ کیا ہے، اللہ کا قرب، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے لفظوں کا ثواب، قرآن کے دیکھنے کا ثواب، قرآن کی آیتوں کا ثواب. پھر یاد رکھیں اس سے شاید بلائیں تو دور ہو جائیں گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. سب سے پہلے ناظرین اس بات کو سمجھیں، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ اپنے گھر سے بلائیں دور کرنے کے لیے قرآن اگر پڑھنے کی عادت بنانا چاہ رہے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں میرے گھر سے قرآن بلائیں اور دور ہوں، میرے گھر کے اندر برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں اس قرآن کی برکت سے، تو وہ اسی وقت ہوں گی جب آپ خود قرآن پڑھیں گے. اور لیکن اس وقت بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے لفظ پہ ثواب ملے گا. آپ دیکھیں نا اردو نے کتنی، پہلے تو اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. اب میں آتا ہوں مہینے کے اعتبار سے، اور اس مہینے کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہمارے یہاں غلط اور عام لوگوں نے مشہور کر دی، یہ سارا زمانہ جاہلیت کا ایک اثر ہے. اور دوسرا جو خاص طور پہ آپ سفر کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کو شاید اس کے حوالے سے ہندوستان میں بہت زیادہ امپیکٹ نظر آئے گا، بہت زیادہ. جی، لیکن آپ اس کو عرب میں جا کر دیکھیں، سفر کے اندر آپ کبھی سفر کریں عرب وغیرہ کا، وہاں پہ آپ کلچر دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی ان کے لیے سفر کا مہینہ ایک عام مہینے کی طرح ہے، جس طرح ان کے ذہن میں سرکار کی وہ صدا بس رہی ہے، لا سفرہ، لا سفرہ، کہ ان کے لیے وہ اہمیت کو ہی تصور نہیں کرتے. اچھا ہمارے یہاں یہ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس طرح ڈیولپ ہوئی کہ خاص طور پہ جب ہندوستان کے اندر، جب پاکستان بر صغیر پورا تھا اور جس زمانے میں پاکستان انڈیا الگ الگ نہیں ہوئے تھے، لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو اس وقت کافی سارے ایسے افعال جو ہندوؤں کے تھے وہ مسلمانوں میں کنورٹ ہو کر آئے. تو یہ بھی جو کہہ لیں کہ اب میں ناظرین کے سامنے سمجھاتا چلوں کہ ہمارے یہاں آج بھی جو بہت سے لوگ اس چیز کے اندر ملوث ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے اندر ان کی جو چیزیں تھیں وہ ہمارے اندر رچ بس گئیں، جو آج ہم جس طرح کے چیزیں اپنا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ادھر میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا حامد بھائی آپ کے اور آپ کے چینل کے تسلسل سے، کہ سفر کو خاص طور پہ اس طرح لینا یہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا رواج ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا طریق ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سرکار کے فرمان کو سمجھو، اور سرکار نے جو فرما دیا، سفر کے مہینے میں سفر کرنا بھی، سفر کا نام دیکھیں عربی نام ہے، لیکن اردو میں اگر ہم سفر کرتے ہیں تو یقیناً اس میں برکت ہوتی ہے، نیت صاف ہونی چاہیے. ادھر بتا دوں، وہ ہم عربی میں جب سفر لکھتے ہیں نا تو وہ سقوط سے آتا ہے، جی، اور جو اردو میں جو آپ سفر کرتے ہیں وہ سین سے ہوتا ہے. تو یہ وہ سفر اور یہ سفر فرق ہے، بظاہر ساؤنڈ وائز تو ایک ہے لیکن الفاظوں کا بڑا، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے نا اس سفر کو اس سفر سے ملا دیا کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو سفر ہے، لیکن یاد رکھیے گا جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا، یہ ہندوؤں کا تہوار، ہندوؤں کی رسمیں، ہندوؤں کا انداز ہمیں نہیں اپنانا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو قرآن ہے. اچھا مفتی صاحب، جو لوگ اس طرح سوچ رکھتے ہیں، سوچ بچار رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا دیکھیں حامد بھائی، اب میں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوٹ پیش کروں گا ہمارے علماء کا، کہ پچھلے کئی سالوں میں اب ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے سے. اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ الحمدللہ کافی حد تک اب لوگوں، کافی حد تک، میں سب کا نہیں بولوں گا، لوگوں میں شعور آیا ہے اور لوگوں نے اس چیز کی بدشگونی اور بدفعالی اور ان چیزوں کو اب اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کرا ہے. لیکن مکمل ختم نہیں ہوئی.
اس لیے ہم بھی اپنی گفتگو کا اس کو کہیں نہ کہیں حصہ بناتے ہیں. اگر یہ مکمل ختم ہو جاتی تو شاید اب ہم بھی اس کو حصہ نہ بناتے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ابھی بھی جو رہ گئی ہے بچی کچی کسر, اس کو بھی ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے. اس لیے ہم نے ضروری اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانا سمجھا. تو لہٰذا جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے. دیکھیں میں ان کو یہ سمجھانا چاہوں گا, ہمارے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیز ہمارے لیے چھوڑ کے گئے وہ دو چیزیں تھیں. قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور اصحاب ہیں. ہم دیکھیں کہ کیا نبی کریم کوئی عمل جو ہم اپنی زندگی کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں یا کوئی بھی کام اپنی زندگی میں لا رہے ہیں, اس کام کے اوپر صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا امپیکٹ رہا, یا قرآن نے ہمیں اس کام کے حوالے سے کیا بات کہی. تو لہذا جب بھی ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنی زندگی کو, ہمیں اگر روشن کرنا ہے, اپنی زندگی کو مطلب اجاگر کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن, حضور کی آل اور اصحاب سے اپنی زندگیوں کو روشناس کریں. جب ہم اس انداز میں اپنے آپ کو, اپنی زندگیوں کو روشناس کریں گے تو آپ ایک بہت بڑا چینج معاشرے میں اور لوگوں کے اندر دیکھیں گے. کہ آپ دیکھیں حضور نے فرما دیا, حضور کا تو کہنا, حضور کا کہا تو بالکل سمجھنے پتھر کی لکیر ہے. اگر آپ پھر بھی اس کو اپنے لیے تصور کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی کوتاہی ہے نا. پھر تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو لا سفر کہہ کے آپ کو تو آزاد کروا کے چلے گئے. اب آپ اپنے آپ کے لیے خود بندشیں پیدا کر رہے ہیں, لہذا آپ خود کو اپنے آپ کے لیے بندشیں پیدا نہ کریں. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور نے بھی فرمایا, مجھ سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے. جب ایک چیز سے آپ کو آزاد کر دیا, اب اس کے اوپر بہت زیادہ لگے رہنا, ان چیزوں کے اندر پھر بھی ملوث رہنا, تو یہ آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تسلسل سے اور یہ جو ہم نے جو بات بھی کہی اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب, یقیناً ہر ماہ کی کسی نہ کسی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. اگر ہم محرم کی بات کریں تو ہمیں کربلا والوں سے نسبت نظر آتی ہے, حضرت عمر فاروق سے نسبت نظر آتی ہے, اور بھی صحابہ کرام اہل بیت عظام سے بڑی گہری نسبت نظر آتی ہے. ربیع الاول کی جو آنے والا مہینہ, اس کی ہم بات کریں چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, کیونکہ خاص سرکار سے اس کی نسبت ہے. اور بھی ہے تو سفر کے مہینے یقیناً اللہ والے اس مہینے میں تشریف بھی لائے, اس مہینے میں اللہ والے تشریف لے کر بھی گئے. تو میں چاہوں گا کچھ وضاحت فرمائیں اچھا سفر کے حوالے سے. اگر ہم خاص طور پہ بات کریں نا اپنے ہندوستان کی یا بر صغیر کی بات کریں, تو ہمیں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں بر صغیر والوں کو تو بہت زیادہ نہیں, ہم اپنے گھر کی بات کریں نا, ہم ابھی باہر نہیں جاتے, ابھی گھر کی بات کرتے ہیں. تو اگر ہم گھر کی بات کریں بر صغیر کی, ہندوستان کی, پاکستان کی, انڈیا کی, تو ہمیں دو عظیم شخصیت ہمیں وہ اس مہینے کے اندر نظر آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس مہینے کی نسبت عطا کری ہے. دو عظیم شخصیت, اور دونوں ہندوستان کی. اچھا کون کون سے؟ سب سے پہلے بر صغیر کی اگر ہم بات کریں تو حضرت مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آپ کی شخصیت کہ آپ دیکھیں, آپ اس زمانے میں تھے جب بر صغیر تھا, ہندوستان بھی نہیں تھا. بر صغیر کے زمانے کے اندر وہ علامہ اقبال نے لکھا نا, جھکی نہ گردن جس کی اکبر کے آگے, تو حضرت مجدد پاک کے بارے میں تو خود علامہ اقبال نے فرمایا. جو آپ کا یہ شعر ہے علامہ اقبال کا, جھکی نہ گردن جس کی اکبر کے آگے, اس طرح کے علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ حضرت مجدد پاک کی شان میں تو ہیں. آپ نے اس زمانے کے اندر جو جب اس نے الیاذ باللہ خدائیت کا دعویٰ کیا تھا, تو اس زمانے میں اگر اس کا جو ہے کوئی شخص کھڑا ہوا تھا اس زمانے کے اندر اس کے مقابلے میں, اس کے کہے پر, تو حضرت مجدد پاک تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں حامد بھائی, ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان بزرگوں کے ذریعے ہمیں ایمان کی سلامتی دی. آپ اندازہ لگائیں, حضرت مجدد پاک شاید اس وقت وہ آواز بلند نہ کرتے, آپ کے ساتھ چند افراد تھے جو کھڑے ہونے والے تھے, اور آپ کے سامنے ایک بادشاہیت کی پاور ہے, آپ آواز نہ بلند کرتے تو آپ یقین کریں شاید آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. اور اللہ والوں کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں فرق دکھایا. نہیں, ہم تو ایک اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جو وحدہ لا شریک ہے, جس کا کلمہ رسول اللہ ہمیں پڑھا کے گئے, ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں. وہ تو ہمیں خدائیت کے کانسیپٹ سے ہٹانے والا تھا, باقاعدہ جنت دوزخ اپنی ایک پوری تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں اس بات کی نشاندہی کروائی, اس کے درمیان اور حقیقی خدا کے درمیان فرق دکھایا. تو حضرت مجدد پاک پہلی شخصیت ہے جن کا بڑا احسان ہے. آپ مجھے بتائیں نا, اور آپ پڑھیں ان کی بڑا خوبصورت ان کا ایک نسخہ ہے ان کے اس زمانے کے اندر. آپ بہت بہترین عالم دین بھی تھے, آپ اللہ کے ولی بھی تھے, آپ عالم بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے. بھائی
آپ پڑھیں, آپ نے اپنے مکتوبات ربانی کے نام سے آپ کی جو ہے وہ تصنیف ملتی ہے, آپ پڑھیں مکتوبات ربانی, آپ کو نظر آئے گا انہوں نے کہاں نماز, کہاں روزے, کہاں دیگر احکامات چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا. اور دوسری شخصیت جو ہم ہندوستان اور بر صغیر کے رہنے والے ہیں, ہمارے لیے بہترین اور سب سے ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل پرسنالٹی امام احمد رضا خان, مولانا امام احمد رضا خان, جن کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے, جن کی وجہ سے آج آپ کی ہماری نسبتوں میں بریلوی لگ رہا ہوتا ہے, ان کو بھی اللہ پاک نے اسی مہینے سے نسبت, جی کنز الایمان لکھا, فتاوی رضویہ لکھا, آپ کے بڑے کام ہیں, آپ نے بہت سارے اس زمانے کے اندر. اچھا حضرت قطع کلامی معاف, جتنے مفتی صاحبان علماء اکرام یہ جو فتوے دیتے ہیں, کیا یہ فتاوی رضویہ ہی کی شرح سے فتاوی رضویہ سے ہی دیتے ہیں؟ دیکھیں فتاوی رضویہ سے کافی حد تک دے رہے ہوتے ہیں, لیکن میں اس سے بڑھ کر آپ سے ایک بات کروں, آج پوری دنیا کے اندر, اور خاص طور پہ پوری دنیا تو خیر اس سے آگے نکل گئی, ہم پاکستان انڈیا کی بات کریں تو آج آپ اور میں جس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتے وہ ہے روپیے, پیسے. تو آج ہم اس پیسے کو جس فارم میں یوز کرتے ہیں وہ ہے کرنسی, کاغذ کی کرنسی. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سب سے پہلا فتویٰ امام احمد رضا خان نے دیا تھا, جو آج ہم استعمال کرتے ہیں. پیپر کرنسی کے اوپر سب سے پہلے فتویٰ. اس کے اوپر جب یہ گوروں نے ایجاد کری تو لوگوں نے کہا ایک سازش ہے اور اس کو ختم, یہ وہ مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے ایک سازش ہو رہی ہے اور یہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس زمانے کے اندر سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ پیپر کرنسی جائز ہے, اور آج پوری دنیا کے اندر جو پیپر کرنسی آئی اور پاکستان میں جو ابھی تک پیپر کرنسی چل رہی ہے اس کا سب سے پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دیا تھا. آپ کی شخصیت اتنی بڑی ہے. مسلم کنٹریز میں اگر وہ کاغذ کا وہ پیسہ چل رہا ہے, کیونکہ آپ جی تو وہ اعلیٰ حضرت کا ہمارے اوپر احسان ہے, ورنہ آپ اس سے پہلے دیکھیں تو اس سے پہلے جو کرنسی تھی وہ تو ہمیں گولڈ کی صورت میں, سونے کے سکے, چاندی کے سکے اس صورت میں نظر آتی ہے. بالکل مفتی صاحب, بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محبوب قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن مفتی صاحب ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے, بریک لینا بہت ضروری ہے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں, ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ناظرین ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے سفر المرجب کے خوبصورت مہینے کے حوالے سے. ہم نے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ مہینہ آخر لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے نحوست والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بلاؤں کا نزول ہوتا ہے, بلائیں آتی ہیں, فلاں فلاں فلاں. بلائیں تو ہر وقت موجود ہیں. یاد رکھیے گا ناظرین اکرام, جہاں ایک انسان ہے وہاں 100 دوسری مخلوق ہے, وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. لیکن یہ کنسیپٹ بڑھا دینا, اس کنسیپٹ کو زیادہ بڑھا دینا کہ صاحب کہ اس مہینے میں خاص طور پر جو ہے ان چیزوں کا آنا جانا رہتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ ہر وقت رہا کرتا ہے. آپ آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیں, آپ قرآن کا تسلسل کے ساتھ, باقاعدگی کے ساتھ آپ قرآن کا وظیفہ جاری رکھیں, قرآن پڑھتے رہیں. قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, لوگ وظیفے لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں, ان کے گھر میں قرآن موجود ہے. یقین جانیے اگر مجھے وظیفہ حاصل کرنا ہے, اگر مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے, اگر مجھے اپنے والدین کی خدمت بھی تلاش کرنی ہے نا, اگر مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اختیار کرنا ہے اور تلاش کرنا ہے کہ کس طرح مجھے زندگی گزارنی چاہیے, کس طرح والدین کی خدمت کرنی چاہیے, اور کس طرح مجھے بچوں پر شفقت کرنی چاہیے, کس طرح بڑوں کا احترام کرنا چاہیے, کس طرح اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے, کس طرح اپنے آپ کو نکھارنا چاہیے, کس طریقہ کے ساتھ میں اس معاشرے پر ایک اچھائی پھیلا سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک سمندر میں ملتی ہیں. اور وہ سمندر آپ کے گھر میں موجود, جسے ہم صرف رمضان کی حد تک محدود رکھتے ہیں. خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جو اس سمندر میں روزانہ کوتا زنی ہوتے ہیں, باقاعدگی کے ساتھ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یقین جانیے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوتے ہیں. وہ جو قرآن کی تلاوت سالہ سال نہیں کرتے, پورا سالوں گزر جاتے ہیں, وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے گا صاحب, جب ان کے گھر میں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یقیناً وہ مدرسے سے بچوں کو ضرور پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں, خود تب بھی نہیں پڑھ پاتے کیونکہ قرآن ان سے روٹھ جاتا ہے, اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے صاحب؟
ہم کون ہوتے ہیں قرآن کو چھونے والے صاحب؟ قرآن کی اجازت ہوگی تو ہم قرآن کے پاس جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اجازت اسی کو ملا کرتی ہے جو دل جوئی کے ساتھ مخلص ہو کر خالص اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن تو سمندر ہے، سمندر میں آپ چیزیں ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ سمندر میں آپ اگر جاتے ہیں تو ہیرے زیورات نکال کے ہی واپس آ سکتے ہیں۔ سمندر میں آپ جائیں گے تو آپ صرف مچھلی پکڑ کر واپس نہیں آئیں گے صاحب، آپ کچھ نہ کچھ چیز تلاش کرنے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو صرف مچھلی ہی نکالنی ہے تو پھر آپ چھوٹے سے تالاب میں جا کر بھی نکال سکتے ہیں، کہیں سے بھی۔ وہ آپ گندے تالاب میں بھی جائیں گے وہاں بھی آپ کو مچھلی مل جائے گی، لیکن اگر آپ کو قیمتی چیزیں تلاش کرنی ہیں تو پھر آپ کو سمندر میں جانا ہوگا۔ تو سمندر میں جانے کے لیے آپ کو پروٹوکول چاہیے، ایسے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس پروٹوکول کے لیے آپ کو کچھ چیزیں اختیار کرنی ہوں گی، وہی چیزیں آپ کو قرآن کے پروٹوکول کے لیے صاحب اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، اپنے ذہن کو، نہ کہ صرف وضو کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر دیا، اپنے ذہن کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ کب؟ کہ جب آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ حاصل ہی نہیں کرنا بس آپ نے جی ایک ٹائم فکس کر لیا، 10 سے 15 منٹ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، انف، اس کے بعد میں نہیں کروں گا، تو 15 منٹ تو آپ کے گزر جائیں گے، لیکن اس 15 منٹ میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ کچھ نہیں، وقت گزارا۔ کاش کہ ہم صرف 10 منٹ پڑھ لیں، لیکن اس 10 منٹ میں 5 منٹ ہم تلاوت کریں اور 5 منٹ ہم تفسیر پڑھیں۔ جتنی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں انہی آیات کا اگر ہم ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ عربی تو مجھے نہیں آتی صاحب، عربی بہت سے لوگوں کو نہیں آتی۔ قرآن کیا تقاضا کر رہا ہے یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ یا تو علماء اکرام کی صحبت سے ہمیں معلوم ہوگا، یا تو ہم خود اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ اب اس ٹاپک پہ ہم نہیں جاتے کہ کس کا پڑھنا چاہیے کس کا نہیں پڑھنا چاہیے، بس صاحب پڑھ لو، کسی کا بھی پڑھ لو، پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر ٹائم زیادہ ہے، اگر اپنے آپ کو اور نکھارنا ہے اور خوبصورت کرنا ہے تو پھر سبھی کے ترجمے پڑھ لو۔ کوئی لازمی نہیں کہ میں اس کا پڑھوں میں اس کا پڑھوں، لیکن میں جانتا ہوں کنز الایمان ترجمہ ہے جس میں آپ کو خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو کیا خوبصورت انداز کے ساتھ حضور کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کا ذکر آئے بہت بہترین انداز کے ساتھ صحابہ اکرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل بیت الزام کا ذکر آئے شاندار انداز کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ آپ کو مل تو جائے گا، لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دل کی کھڑکی کھولنی ہوگی صاحب۔ اگر دل کی کھڑکی نہیں کھلی اندھیرا محسوس ہوگا صاحب، ہاں یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن کے دامن کو، میں نے انٹرو میں بھی یہ بات عرض کی ہے، قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ قرآن کے دامن کو تھامیں گے ہم، یقین جانیے قرآن ہم سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن راضی ہوا، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور صاحب قرآن راضی ہوئے تو سمجھ لیجیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ سرکار کی ناراضگی گویا اللہ کی ناراضگی ہے، سرکار کی خوشی گویا اللہ کی خوشی ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ایک سمندر سے ملیں گی، اور وہ سمندر آپ کا قرآن ہے۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، اور ہم بڑھتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات
بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، یہ ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔